أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. اس سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کہ اللہ نے کن فتنوں سے یعنی آزمائشوں سے ان کو گزارا اور بعد میں چل کر انہی کے پیچھے فرعون غرق ہوا. بسا اوقات زندگی میں حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ کہیں سے نکلنے کی کوئی راہ نظر نہیں آتی کہ انسان ان فتنوں سے مصیبتوں سے کیسے بچ پائے گا. ٹھیک یہی بات بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی. جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر نکلے اور سامنے سمندر ہے، دونوں جانب پہاڑ ہے اور پیچھے لشکر پیچھا کیے ہوئے ہیں فرعون کا، جائے تو کہاں جائے، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، نہ جانے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے. اس لیے قوم نے کہا یا موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، ان قریب میرا رب میرے لیے راستے نکالے. اب نہ ادھر جا سکتے نہ ادھر جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں، سمندر میں اللہ نے راستے نکالے. تو جہاں چاروں طرف سے اگر انسان مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں گر جائے، اس وقت کہیں میرا اللہ مجھے ان حالات سے بھی نکال سکتا. جو اللہ بنی اسرائیل کو حد سے زیادہ نافرمانی کے باوجود دریا میں راستے دے سکتا ہے، تو رمضان میں جو پریشان حال بندہ اگر اللہ کی طرف اپنی توجہ بڑھائے تو اس کی بڑی سے بڑی پریشانیاں بھی حل ہو سکتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام پر ایک آزمائش یہ بھی آئی کہ یہ جب اپنی قوم کو لے کر جا رہے تھے تو قوم نے یہ بھی درخواست کی کہ موسیٰ، ایک قوم سے ہمارا گزر ہوا ہے جو مجسم معبود کو خدا مانتی ہے، ہمیں بھی ایسا پریکٹیکلی خدا چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاہلو، تم کیسے درخواست کر رہے ہو. اور کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے گئے اپنے بھائی کو نائب بنا کر کے، اور چونکہ جلدی میں نکل گئے تاکہ اللہ سے زیادہ ملاقات دیر تک ہو، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ ہم نے تمہاری قوم کو فتنے میں ڈال دیا ہے، اور یہ فتین ہے سامری کہ جس نے سونے کا ایک بچڑا بنایا، دونوں جانب سراغ رکھے، ایک طرف سے ہوا داخل ہوتی تھی دوسری طرف سے پاس ہوتی تھی تو آواز نکلتی تھی. تو اب یہ جاہل قوم یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ معبود ہمارا بول رہا ہے، لہذا یہی خدا ہے، اور صرف ہمارا نہیں موسیٰ کا بھی یہی خدا ہے. نعوذ باللہ، فنسی اور موسیٰ اپنے خدا کو بھول گئے اور دوسرے خدا کے تلاش میں گئے ہیں. اصل میں یہ بات آپ کو معلوم ہے پورا واقعہ، جو اصل میں بات مجھے بتانی ہے. یہ جو سامری ہے جس کا نام بھی بقول مفسرین کے موسیٰ ہی نام تھا، اور اس کی تربیت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی. جس کا نصیبہ برا ہو تو اس کی تربیت کرنے والے چاہے کتنے نیک اور دیندار ہو، مگر وہ اپنے نصیبے کی وجہ سے کئی لوگوں کو لے ڈوبتا ہے. یہ موسیٰ سامری اسی سال پیدا ہوا تھا جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتایا تھا کہ کیا کرنا ہے. اس کی ماں نے اس ڈر سے کہ کہیں پولیس میرے سامنے میرے بچے کو قتل نہ کر دے، پہاڑ کے گھر میں جا کر کے رکھ دیا تھا اپنے بچے کہ میں اس منظر کو برداشت نہیں کر پاؤں گا. لیکن اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل آتے تھے، اسی سامری جس کا نام تھا موسیٰ، ایک انگلی پر شہد اور ایک انگلی پر مکھن، اس کو روزانہ یہی حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کی خوراک کا اس انداز سے انتظام کر رہے تھے. تو ایک موسیٰ وہ ہے جس کی تربیت فرعون نے کی ہے، وہ نبی بنے ہیں. ایک موسیٰ وہ ہے جس کی تربیت جبرائیل نے کی ہے، وہ تو ڈوبا لے اور پوری قوم کو لے ڈوبا. تو نصیبہ برا ہو تو نیک لوگوں کی تربیت کا بھی اثر نہیں پڑتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے، میں نے ایک آیت پہلے بتائی تھی، تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. اللہ مردے سے بھی زندوں کو نکالتا ہے،
یعنی فرعون تربیت کرے تو بھی وہ نبی بنے، اور مردے کو بھی زندے سے نکالتا ہے، یعنی تربیت اگرچہ جبرائیل کرے مگر بعد میں وہ پوری قوم کی ہلاکتی کا سبب بن جائے۔ بس اس واقعے کی یہ بات مجھے بتانی تھی۔ اس کے بعد اسی سورہ طہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو ہمارے قرآن سے روگردانی کرتا ہے، جو ہمارے احکامات کو پس پشت ڈال دیتا ہے، زندگی کو تنگ کر کے رکھ دیتے ہیں ہم۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، بہت پریشان، سارے اسباب مہیا ہونے کے باوجود اس کو نیند نہیں آتی، چین نہیں، مٹتی نہیں ہے، بس اور ہونا، ہر من مزید اور ہونا۔ یہ بے سکونی کا یہ حالت پیدا کب ہوتی ہے؟ جب انسان اس کلام پاک سے روگردانی کرتا ہے، اللہ کے احکام سے منہ موڑتا ہے۔ جتنا اللہ سے دور ہوگا پریشانیاں بڑھتی جائیں گی۔ ایک لمبا سجدہ کرو، مصیبتیں کم ہوتی جائیں گی، تو اللہ کے قریب آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اگر میری یاد سے منہ موڑو گے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تمہاری معیشت تنگ کر کے رکھ دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اے میرے پروردگار آپ نے مجھے اندھا اٹھایا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو دنیا میں بینا تھا، دیکھ رہا تھا، ساری چیزیں مجھے نظر آ رہی تھی، آج مجھے اندھا اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، ہماری آیتیں تیرے سامنے آتی رہی مگر تو نے آنکھ بند کر کے خود اندھا بن گیا۔ آج وہی حالت میں ہم تجھے اٹھا رہے ہیں کہ تو اندھا ہے، تجھے اب جنت نظر نہیں آ سکتی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کلام پاک کے چند حقوق ہیں ہمارے اوپر۔ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ ہم اس کے الفاظ کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے الفاظ کو سیکھنے میں جتنا وقت ہمارا لگنا چاہیے، بھائیو ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھے، اتنا وقت ہمارا نہیں لگ رہا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن شافع و مشفع، قرآن سفارش کرے گا، اور ایسی سفارش کہ جس کی سفارش رد نہیں ہوگی۔ یہ کن کے بارے میں سفارش کرے گا؟ صرف حفاظ کے بارے میں نہیں ہے، جو اس کے حق کو ادا کرتا ہے، اس کو پورا ٹائم دیتا ہے، اس کے الفاظ کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ الفاظ درست ہو گئے، اب اس کے معانی اور مفاہیم اور اس کے پیغام کو سمجھا جائے۔ پیغام کو سمجھنے کے بعد تیسرا درجہ بنتا ہے کہ اس کے پیغام کو عام کیا جائے، عام کرنے کی پوری محنت کی جائے۔ اللہ قرآن پاک کے جتنے حقوق ہمارے اوپر رکھے ہیں وہ حقوق ہم کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ترک قرآن کی وعید بیان فرمائی ہے ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد سورہ انبیاء ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ایک شاندار آیت جو اللہ کی وحدانیت یعنی عقیدہ توحید پر دلیل ہے، اتنے شاندار انداز میں اور موٹی زبان میں سمجھایا ہے کہ ہر انسان سمجھے اس کو۔ توحید کی بے شمار دلیل قرآن میں ہے، قرآن کے ہر صفحے میں آپ کو یہ دلیل نظر آئے گی۔ ان میں ایک بہترین دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر زمین اور آسمان میں اللہ کو چھوڑ کر چند خدا ہوتے، چاہے 2 ہو، چاہے 3 ہو، چاہے 33 کروڑ دیوی دیوتا ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ کیوں؟ جس اسکول کے 2 پرنسپل بن جائے، جس مدرسے کے 2 مؤمن بن جائے، جس ہوٹل کے 2 مینیجر بن جائے، جس گاڑی کے 2 ڈرائیور بن جائے، وہ کھائی میں گرتی ہے اور وہاں اختلاف رونما ہوتا ہے۔ اگر کائنات میں 2 خدا ہوتے تو اختلاف ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ایک خدا کہہ رہا ہے گرمی بڑھ گئی ہے، بارش مجھے برسانی، دوسرا خدا کہتا کہ نہیں، اب چلنے والی کس کی؟ ایک کی ہے چلتی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہاں اگر ڈیپ میں جائے تو کہ اگر کائنات میں 2 خدا ہو اور ایک خدا جو کہے دوسرا خدا اس کی بات پر ایگری ہو جائے تو کائنات کا نظام اچھے انداز سے چل سکتا ہے؟
भला जिस स्कूल के 2 प्रिंसिपल हो, आज के जमाने में मुमकिन है कि उसका निजाम सही मानों में चले? एक से सही नहीं चल पा रहा है तो 2 से कैसे सही चल पाएगा? लेकिन बिल फर्ज अगर हमने मान लिया कि नऊजुबिल्लाह बिल फर्ज 2 खुदा का आपस में इत्तिफाक हो गया, तो अब ये बताइए, जिस खुदा ने ये कहा कि मुझे आज ये काम करना है कायनात के अंदर, अब दूसरा खुदा कह रहा है ठीक है आप जो फरमा रहे हैं, तो दूसरे खुदा की जरूरत है इस काम के लिए? कायनात में इस अमल को करने के लिए कितने खुदा काफी है? एक खुदा काफी है। और अगर दूसरा खुदा इख्तिलाफ कर रहा है तो फिर वही बात, ये कायनात का निजाम चल नहीं सकता। अगर एक खुदा हुक्म चला रहा है, दूसरा एग्री कर रहा है, तो खुदा वो बात होगी जो किसी के हुक्म के सामने झुकती नहीं है, जो किसी के हुक्म के एग्री नहीं बल्कि मेरी ही चले, ये खुदा की खुदाइयत है। अल्लाह ने कितने बेहतरीन अंदाज में समझाया है, लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता, अगर कायनात में चंद खुदा होते तो कायनात का निजाम दरहम बरहम हो जाता। कायनात का निजाम भी तरतीब चल रहा है, सूरज वक्त पर निकल रहा है, रात वक्त पर आ रही है, गर्मी वक्त पर, बारिश वक्त पर, सर्दी वक्त पर, तो ये मालूम हो रहा है कि कायनात में एक ही खुदा है। और ये दलील आम से आम आदमी भी समझ सकता है। कितने बेहतरीन अंदाज में अल्लाह ताला ने समझाया है। फिर उसके बाद इस सूरह अंबिया में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने वक्त में 3 लोगों की तरफ से चैलेंजेस थे। देखिए, जब चैलेंजेस हो इंसान को लोग परेशान करे तो कुरान ने 2 बातें बताई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, फस्बिर अला मा यक़ूलून, लोग जो बातें कहे इसबिर, आप उस पर सब्र करें, वसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, और अपना रब का जिक्र खूब करें। ये 2 बातें हैं जो इंसान को काम के मैदान में और तरक्की देती है। ये 2 बातें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जमाना ऐसा था कि बाप भी मुखालिफ, तो बाप को भी समझा रहे हैं। बादशाह नमरूद भी मुखालिफ, उससे जो मुनाजरा हुआ 3रे पारे में उसका तज़किरा आपके सामने आ गया। और कौम भी मुखालिफ, हत्ता कि कौम अब दावत दे रही है किसको? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हमारा मेला लगता है साल में 1 मरतबा, वो मेला तुम्हें दिखा दे, आज हमारे साथ चलो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नज़रतन फिन नुजूम, सितारों की तरफ देखा और कहा, इन्नी सकीम, मैं बीमार हूं, तुम्हारे मेले में नहीं आ सकता। हालांकि बीमार नहीं थे, लेकिन ये झूठ भी नहीं कहा। यानी तुम ऐसी कुफरा और कुफरियाना हरकत और मुशरिकाना हरकत में मुब्तला हो, तो इसकी वजह से मेरा दिल अंदर से फूट रहा है, ये अंदर की बीमारी है, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। फिर ये कौम निकल गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत जरी थे, डरने वाले कहाँ थे? वो तो पक्के मुवाहिद थे। इन्होंने कुल्हाड़ा दिया और ये कहा कि मैं तुम्हारी बूटों की गद बनाऊंगा, तुम चले जाओ सबके सब मेले में। ये सब के सब मेले में गए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके माबद खाने में, इबादत खाने में गए। और जाने के बाद जितने छोटे छोटे बुत रखे हुए थे, उस कुल्हाड़े से एक का कान काट दिया, एक का नाक काट दिया, एक का पैर टांग अलग कर दी और बड़े को हूबहू बाकी रखा और कुल्हाड़ा उसके कंधे पर रख दिया। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनकी इबादत गाह से निकल कर आए। ये जब मेले से वापस आए तो इन्होंने कहा, मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना, अरे हमारे खुदाओं के साथ ये हरकत किसने की है? कुल्हाड़ा तो बड़े के कंधे पर रखा हुआ है और वो तो कर नहीं सकता। ये बात हम अच्छी तरह समझते हैं। जिसने भी ये हरकत की है, इन्नहु लमिन अज़्ज़ालिमीन, वो हमारे नजदीक बड़ा मुजरिम है। लोगों ने कहा, समिअना फतन, हमने एक नौजवान को सुना है जो हमारे माबूदों का बुरा भला तज़किरा कर रहा है। युक़ालु लहू इब्राहीम, उसको इब्राहिम कहते हैं। इसको सबके सामने लाया जाए ताकि लोग देखे कि ये बड़ा मुजरिम कौन है हमारी निगाह में। हालांकि अल्लाह की निगाह में सबसे बड़े मुवहिद वही थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सबके सामने बुलाया गया और पूछा, अंत फ़अलता हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहिम, इब्राहिम ये हमारे बुतों की दुर्गत आपने बनाई है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, या जिसने किया
कबीरुहुम हाज़ा, ये रहा ना तुम्हारा बड़ा, ये रहा ना बड़ा तुम्हारा। देखिए बात किस अंदाज से कर रहे हैं, किया किसने किया, कबीरुहुम हाज़ा, ये रहा ना तुम्हारा बड़ा, फस्अलूहुम, पूछो इनसे इनकानु यंतिकुन, तुम तो ये कहते हो कि सारे हमारे काम यही बनाते हैं और कुल्हाड़ा भी उसके कंधे पर है, तो किया किसने, पूछो उससे। बहुत शर्म महसूस की इन लोगों ने। फरजाउ इला अनफुसिहिम फक़ालू इन्नकुम अंतुमुज़ ज़ालिमून, अपने सर झुका दिए और कहा इब्राहिम तुम्हें मालूम है ना, मा हाउलाइ यंतिकुन, ये गूंगे हैं, बोलते नहीं है, इनसे हम क्या पूछे। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझ गए मैदान हमवार हुआ है, अब मौका है चौका मारने का। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अफ़तअबुदूना मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर इनकी इबादत करते हो, मा ला यनफ़उकुम शैअन व ला यज़ुर्रुकुम, जो न नफा दे सकते हैं न नुकसान पहुंचा सकते हैं। उफ़्फ़िन लकुम, हलाकती है तुम्हारी, तुम है तुम्हारी अक्लों पर, वलिमा तअबुदूना मिन दूनिल्लाह, और उन माबूदों पर जिनको तुम अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हो। अफला ताक़िलून, हमारे उस्ताद तर्जमा करते थे सर भेजे से खाली हो गया है, मतलब इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि जिन पत्थरों को तुमने बनाया बोलते भी नहीं है और उनकी इबादत करते हो। यार इन्होंने कहा कि जवाब तो है नहीं, जब जवाब नहीं होते तो फिर इंसान क्या करता है, गुस्से से और आपे से बाहर हो जाता है। और हर्रिक़ू, इन्होंने कहा कि एक आग जलाओ और आग जलाने के बाद उसके अंदर उसको डालो, इन कुंतुम फ़ाइलीन। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को डाला गया, लेकिन यहाँ अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, कई फरिश्ते आ गए और कहा इब्राहिम हम आपकी मदद के लिए हाजिर हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारी मदद की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरी मदद तो वो करेगा जो मेरा खुदा है और जिसके खातिर ये सब कुछ मैंने किया है। आज भी इब्राहिम सईमा पौधा फलस्तीन में देखने को नजर आ रहा है। बच्चे को लोग मदद को पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं मैं वही जवाब दे रहा हूं जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आग के अंदर दिया था कि मेरी मदद वही करेगा जो मेरा अल्लाह है, जो मेरा रब है, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। तो लोग मदद को पूछ रहे हैं और वो बच्चा कह रहा है आज जिब्राइल भी उतर जाए तो मैं वही जवाब दूंगा जो हज़रत इब्राहिम ने दिया था। तो आज भी वो ईमान हमको देखने को मिल रहा है। अल्लाह वो ईमान हम सबको नसीब फरमाए। अल्लाह ताला ने डायरेक्ट आग को हुक्म दिया क्योंकि सारी चीजें अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। या नार, ऐ आग, कूनी बर्दा, ठंडी हो जा, सिर्फ ठंडी नहीं, वह सलामन, और सलामती वाली बन जा। ठंडी जब हद से ज्यादा हो जाए तो इंसान के लिए अजाब बन जाती है। ऐसी अगर उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, 3-4 घंटे इंसान मुसलसल उसमें बैठा रहे तो फिर हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है। सर्दी अगर हद से ज्यादा हो जाए तो कई लोगों के लिए परेशानी का जरिया बन जाती है। तो अल्लाह ताला ने आपको ये नहीं कहा कि ठंडी हो जाए, ठंडी होने के साथ सलामत वाली बन जाए। अल्लाह का हुक्म आया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आफियत से उस आग से निकले कि आपका कोई बाल बिका नहीं हो। इस सूरत के अंदर एक आखिरी वाकया सुना करके बात खत्म करेंगे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ताला फरमाते हैं हिकमत और दानाई नबूवत दोनों को हमने अता कर रखी थी, लेकिन एक मामला ऐसा आया जिसमें दाऊद अलैहिस्सलाम की बनिस्बत बेटे की समझ ज्यादा थी और वो हमने ही इनको अता की थी। मसला क्या पेश आया था? एक शख्स आया और उसने कहा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से, कहा हजरत मेरा मामला सुनिए और मेरे के बारे में फैसला कीजिए और मुझे इंसाफ दीजिए। कहा मामला क्या है? कहा मेरा खेत है, गल्ला पक करके तैयार हुआ और फुला आदमी ने कोताही की है जिसकी वजह से बकरियां मेरे खेत में घुस गई और पूरे गल्ले को साफ कर लिया। देखिए अगर चरवाहा कोताही कर रहा है और कोताही के नतीजे में जानवर दूसरे के वहां घुस जाता है तो फिर उसका तावान उसको देना पड़ेगा, लेकिन उसने कोई कोताही नहीं की है, पूरी चौकन्नापन के साथ अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा है, फिर वो जानवर घुस गया तो फिर ये सदका है, उसके ऊपर जबान और तावान नहीं रहेगा। एक आदमी घोड़े पर सवार है
اور گھوڑے نے پیچھے آنے والے آدمی کو لات مار دی. اب یہ لات مارنا انسان کے کنٹرول میں ہے تو اس کا تاوان اس گھوڑے کے ڈرائیور اور سوار پر نہیں ہوگا. لیکن ایک آدمی کار میں بیٹھا ہوا ہے اور کار پیچھے کی طرف جا رہی ہے اور کسی کے گاڑی کو نقصان ہو گیا تو اس کا تاوان کس کے ذمہ ہے؟ اسی ڈرائیور کا، کیونکہ اس کا گیونٹر اس کے کنٹرول میں ہے. اس نے کوتاہی کی ہے تو اس کا تاوان اس کو دینا پڑے گا جتنا نقصان اس نے کیا. کہ ہم مسائل کے اندر گھس گئے. حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے اس نے کہا کہ مجھے تاوان دلوائیے، زمان دلوائیے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ تمہارے کھیت کا کتنا نقصان ہوا اس کی قیمت کا اندازہ لگاؤ. تو قیمت اتنی ہی بنتی تھی جتنی قیمت کی وہ بکریاں تھی. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا بکریاں اس کھیت کے مالک کے حوالے کیا جائے. فیصلہ ہو گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام باہر تشریف فرما تھے. دونوں نے ان کے سامنے اپنا معاملہ پیش کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ دونوں کے مسئلے کو میں حل کرتا ہوں. مسئلہ کیسے حل کیا؟ جو کھیت کا مالک تھا اس کو بکریاں دی اور کہا اس کو تو چرا اور اس کا دودھ استعمال کر. اور جو بکریوں کا مالک تھا اس سے کہا کہ کھیت کی نگرانی تو کر، جتنا غلہ اگا ہوا تھا جب تک دوبارہ وہاں تک نہیں پہنچ جاتی نوبت تب تک تجھے کھیت میں نگہداشت رکھنی ہے اور تجھے مزدوری کرنی ہے. جب اتنا غلہ اگ جائے کھیت مالک کو حوالے کر دینا اور اپنی بکریاں کو واپس لے لینا. تو یہ ایسا فیصلہ تھا کہ دونوں میں سے کسی کا نقصان نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو داؤد علیہ السلام کے مقابلے میں زیادہ سمجھ عطا کر رکھی تھی اس مسئلے میں. کیسا شاندار فیصلہ ہوا. پہلے میں دل دکھ رہا تھا. اس کو ایک مثال سے سمجھاؤ، آخری مثال اگر وقت آپ دے رہے ہیں تو. ایک شخص جو بہت جہالت کا شکار تھا اس نے یہ سوچا کہ میرے گھر میں دینداری نہیں ہے، میرے والدین اور میری چھوٹی چھوٹی بہنیں دین کی تعلیم سے محروم ہیں. تو اس نے یہ سوچا کہ میری تھوڑی عمر بڑی ہو گئی ہے تو میں ایک ایسی عورت سے نکاح کروں جو پڑھی لکھی ہو، دیندار تھا. تو اس نے ایسی دیندار مسائل سے واقفیت رکھنے والی عورت سے نکاح کیا. نکاح کرنے کے بعد جب اپنے گھر پر لایا تو ایک مہینہ ہوا. مہینہ ہونے کے بعد اس عورت نے شوہر سے مطالبہ کیا کیونکہ شوہر تو پڑھا لکھا نہیں تھا. تو اس شوہر سے کہا کہ مجھے آپ میرا حق دے. شوہر نے کہا کون سا حق؟ کہا مجھے الگ مکان چاہیے، تمہارے والدین کی خدمت میرے ذمہ نہیں ہے. شرعی مسئلے کے اعتبار سے عورت بالکل حق بجانب تھی. شوہر نے کہا میں تو آپ کو اس لیے لایا ہوں تاکہ میرے گھر میں دینداری پیدا ہو، سب دین کو سیکھیں. عورت نے کہا نہیں، مجھے اپنا حق چاہیے. چلو ہم مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں. مفتی صاحب کے سامنے پورا مسئلہ لکھ کر کے دیا اور مفتی صاحب بھی سمجھ رہے ہیں کہ عورت جو اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہے مگر اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ مرد کا ہو رہا ہے. تو مفتی صاحب نے مرد کو تنہائی میں بلایا اور کہا دیکھیے عورت جس حق کا مطالبہ کر رہی ہے وہ اپنی طرف میں بالکل درست ہے، مگر شریعت نے ایک حق تم کو بھی دیا ہے، اس حق کا مطالبہ تم شروع کر لو. یہ حق کا مطالبہ خود بخود دب جائے گا. ہاں مفتی صاحب بالکل بتائیے، میرا تو مسئلہ ہو جائے گا. تو مفتی صاحب نے کہا شریعت نے تم کو دوسرے نکاح کا بھی حق دیا ہے. تم اس عورت سے کہو میں تم کو الگ مکان بھی دینے کو تیار ہوں، میں اسی عورت سے نکاح کروں گا جس عورت میرے گھر میں رہے اور میرے گھر میں دینداری پیدا ہو. یہ بات دے کر کے شوہر اپنی بیوی کے پاس گیا کہ تم اپنا حق حاصل کرو، میں اپنا حق حاصل کرتا ہوں. تو بیوی نے کہا نہیں، مجھے بھی اپنا حق نہیں حاصل کرنا، تم کو بھی اپنا حق حاصل نہیں کرنا، ہم جو زندگی گزار رہے وہی برابر ہے. تو فیصلہ ایسا ہوا کہ دونوں کو برابر کا حق مل گیا. ورنہ اگر مفتی صاحب کو تجربہ نہ ہوتا اور مفتی قیمتی نہ ہوتا تو مرد بیچارہ خطرے میں پڑ سکتا. کچھ سوالات ہیں تو آپ پوچھ. جی آواز نہیں. دوسرے نکاح کے لیے پہلی بیوی سے اجازت ضروری ہے یا نہیں؟ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اجازت ضروری نہیں ہے.
لیکن انصاف کرنا بہت مشکل ہے. اگر انصاف کر سکتے ہیں اور دونوں کے حقوق برابر ادا کر سکتے ہیں تو پھر نکاح کریں گے, اور اگر دونوں کے حق میں کوتاہی ہو جائے گی تو پھر کل قیامت کے دن وہ شوہر اس انداز سے کھڑا ہوگا کہ اس کا ایک حصہ جھکا ہوا ہوگا, یا یہ حصہ ہوگا ہی نہیں, جس کی طرف رجحان زیادہ تھا اور جس کے حق مارے تھے, اس انداز سے وہ کل قیامت کے دن آئے گا. پہلی 2 رکعت میں, پہلی رکعت میں قل هو اللہ پڑھا اور دوسری رکعت میں سورہ ناس. سورہ ناس نہیں پڑھ سکتے, مکروہ ہے. اس کے بعد والی فوراً کی صورت پڑھو, یا 2 صورتیں کم سے کم چھوڑو. پہلی بات یہ. دوسری بات, یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر اتفاق ایسا ہو گیا کہ 4 رکعت والی سنت میں ہم نے پہلے میں سورہ قل اعوذ برب الفلق, دوسرے میں سورہ ناس پڑھی, تو آپ پھر ماں بقیہ 2 رکعت میں بھی سورہ ناس ہی پڑھو, سورہ فلق مت پڑھو. کیونکہ اس سے پہلے اگر آئیں گے تو یہ الٹی ترتیب ہوتی ہے اور یہ مکروہ ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. بھول سے ایسا ہو گیا تو آئندہ توجہ رکھے. بھائیو, کل سے اعتکاف کا عمل شروع ہوگا. ہماری یہ 10 راتیں مسجد کے اندر گزرے. بہت سی مرتبہ دیکھا گیا کہ زندگی کے 40-50 سال پورے ہو گئے, مگر دعائے قنوت جس انداز سے یاد ہونی چاہیے اس انداز سے یاد نہیں ہے. الحمدللہ ایک بڑے عملے کا قیام مسجد میں ہے, اور اس میں بھی ہوں. کل کی رات بھی, آج بھی رات, اور آئندہ کل کی رات بھی انشاءاللہ قیام مسجد کے اندر رہے گا. الحمدللہ ایک نوجوانوں کی بھی جماعت ہے. آپ آئیے, اپنی 10 صورتیں بھی مکمل کیجئے, نماز بھی سیکھیے, دعائے قنوت بھی سیکھیے, اور آئندہ کے لیے عزائم کرے کہ انشاءاللہ قرآن جو ہم نے سیکھنے کی آج تک کوشش نہیں کی, ہم اس کو سیکھنے کی پوری کوشش کریں گے. رمضان آتا ہے جب قرآن یاد آتا ہے, مگر جب کھولتے ہیں تو ایک لفظ نہیں پڑھ پاتے. کم سے کم جتنا وقت بچا ہے اس کو سیکھنے میں لگائیں گے, اور کوشش کرتے کرتے دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ یہی کوشش ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ بنے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.